الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ کے کتے، یہ مضمون غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ 125 تا 146 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ دوزخ کے کتے پڑھ یا سن لے اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے کہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اپنی غیر موجودگی میں تم اپنا ذکر ہونا پسند کرتے ہو۔ فلاں نے میری غیبت کی، یہ جان کر غصے نہ ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی غیبت کرنے والے پر مشتعل یعنی غصے ہونا مناسب نہیں، اس سے تو تمہیں محبت کرنی چاہیے کہ اس کے غیبت کرنے کی وجہ سے تمہیں ثواب حاصل ہو رہا ہے، اگرچہ اس نے اس بات کا قصد یعنی ارادہ نہیں کیا۔ مزید فرماتے ہیں، جو شخص اس آدمی پر غصہ کرے جس کی نیکیاں اپنے ہاتھ آ رہی ہیں وہ بے وقوف ہے، البتہ کسی شرعی وجہ سے غضبناک ہونا صحیح ہے۔ غیبت کرنے والے کو سمجھانے کا ایک نیا انداز، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ارشاد گرامی سے ہمیں یہ بھی درس مل رہا ہے کہ اگر غیبت کرنے والے کے ساتھ جوابی کارروائی کی گئی تو نفرت کی دیوار مزید مضبوط ہو جائے گی، فساد بڑھے گا، اور اگر اس کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ وہ غیبت ہی سے باز آ جائے گا۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ناچاقیوں کا علاج صفحہ 22 تا 23 پر ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے کہ نجاست کو نجاست سے نہیں پانی سے پاک کیا جاتا ہے، لہذا اگر کوئی آپ کے ساتھ نادانی بھرا سلوک کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے، انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج دیکھ کر آپ کا کلیجہ ضرور ٹھنڈا ہوگا، واللہ المجیب۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی ترغیب کے ضمن میں پارہ 24 سورۃ حامیم السجدہ کی 34ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ چشمے کرم ہو ایسی کہ مٹ جائے ہر خطا، کوئی گناہ مجھ سے نہ شیطاں کرا سکے۔ اللہ جبار کی خفیہ تدبیر کا شکار حضرت سیدنا بکر مزنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے، یعنی سب کی پولیں کھولتا اور غیبتیں کرتا پھرتا ہے، تو جان لو کہ وہ اللہ پاک کا دشمن ہے اور اللہ جبار کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے۔ سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں،
ان لوگوں پر تعجب ہے جو پیچھے سے تو اسلامی بھائیوں کی غیبت کر کے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، مگر جب سامنے آتے ہیں تو خوب محبت کا اظہار کرتے اور ان کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ نفاق سے نفرت جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تارک الدنیا یعنی گوشہ نشین ہو گئے تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر کہا، تارک الدنیا ہونے سے مخلوق آپ رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل 2 شعر پڑھے۔ ذهب الوفاء ذهاب امس الذاهب والناس بين مخايل ومارب يفشون بينهم المودة والوفاء وقلوبهم محشوة بأقارب۔ ترجمہ یعنی وفا کسی جانے والے کل کی طرح چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو کر رہ گئے۔ لوگ یوں تو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے بغض و کینے کے بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ آج کل نفاق کا انداز، اے عاشقان اولیاء، دیکھا آپ نے سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ لوگوں کی منافقت والی روش سے تنگ آ کر خلوت یعنی تنہائی میں تشریف فرما ہو گئے۔ اس پاکیزہ دور میں بھی یہ صورت حال ہونے لگی تھی تو اب تو جو حال بے حال ہے اس کا کس سے شکوہ کیجیے۔ آج کل تو اکثر لوگوں کا حال ہی عجیب ہو گیا ہے۔ جب باہم ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت تعظیم کے ساتھ پیش آتے اور خوب حال احوال پوچھتے ہیں، ہر طرح کی خاطرداری اور خوب مہمانداری کرتے ہیں۔ کبھی ٹھنڈی بوتل پلا کر نہال کرتے ہیں تو کبھی چائے پلا کر پان گٹکے سے منہ لال کرتے ہیں۔ بظاہر ہنس ہنس کر خوش کلامی وقیل و قال کرتے ہیں، مگر اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض و ملال رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو ملنے والے جوں ہی جدا ہوتے ہیں ان کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، ان کے عیوب بیان کر کے ہنستے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں شخص کو کیا ہو گیا ہے، ہمیشہ بن ٹھن کر پھرتا ہے، اور فلاں شخص کی چال کیسی عجیب ہے کہ دیکھ کر ہنسی آتی ہے، اور فلاں شخص کتنا بے حیا ہے کہ اس کی باتوں کو بیان کرنے ہی سے ہم کو شرم آتی ہے، اور فلاں شخص مغرور معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے باتیں بہت کم کرتا ہے، اور فلاں شخص بے وقوف ہے، لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رکھتا، اور فلاں شخص عجیب مسخرہ ہے کہ گویا ہیجڑا ہو، فلاں بہت شرارتی ہے، فلاں میرے پیسے کھا گیا، ارے وہ تو پکا 420 ہے۔ غیبت و چغلی کی آفت سے بچیں، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے، ظاہر و باطن ہمارا ایک ہو، یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گناہ پر شرمندہ کرنے کا انجام، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر شریعت حصہ 16 312 صفحہ 173 پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ تائب کو شرمندہ کیا تو خود گناہ میں پھنس گیا۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا جب کوئی مسلمان کسی گناہ سے توبہ کر لے تو اب اس گناہ کے بارے میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل مند کو چاہیے کہ کسی کو اس کے اس گناہ کی وجہ سے عار یعنی شرم نہ دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، کیونکہ میں نے ایک بار کسی کو توبہ کے باوجود اس کے گناہ کے سبب عار دلائی یعنی شرمندہ کیا تو 20 سال کے بعد میں خود اس میں مبتلا ہو گیا۔
درخت لگا رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بے جا بک بک کی عادت آدمی کو نہ بولنے کا بلواتی اور نہ کو چنے چبواتی ہے، خوب غیبتیں کرواتی اور چگلیاں کھلواتی ہے۔ آدمی چپ رہے اسی میں عافیت ہے، اور بولنا ہے تو اچھا بولے، ذکر اللہ کرے۔ دیکھیے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو زبان کا کتنا پیارا استعمال بتایا۔ آپ بھی سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں۔ استفسار فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ عرض کی، درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا، میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے عوض یعنی بدلے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ جنت میں 4 درخت لگیں گے۔ اے عاشقان رسول، اس حدیث پاک میں 4 کلمے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمد للہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، اور نمبر 4 اللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمات پڑھیں تو جنت میں 4 درخت لگائے جائیں، اور کم پڑھیں تو کم۔ مثلا اگر سبحان اللہ کہا تو 1 درخت۔ ان کلمات کو پڑھنے کے لیے زبان چلاتے جائیے اور جنت میں خوب خوب درخت لگواتے جائیے۔ عمر را ضائع مکن در گفتگو، ذکر او کن ذکر او کن ذکر او، یعنی فالتو باتوں میں عمر عزیز ضائع مت کر، ذکر اللہ کر، ذکر اللہ کر، ذکر اللہ کر۔ 80 برس کے گناہ معاف۔ اسی طرح زبان کا ایک اچھا استعمال یہ بھی ہے کہ درود و سلام پڑھتے رہیے اور گناہ بخشواتے رہیے، جیسا کہ در مختار میں ہے کہ جو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ پاک اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ بسم اللہ کیجئے کہنا ممنوع ہے۔ بعض لوگ زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس طرح کہہ دیتے ہیں، بسم اللہ کیجئے، آؤ جی بسم اللہ، میں نے بسم اللہ کر ڈالی۔ تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے، مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں۔ مثلا میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی۔ جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئیں یہ سب غلط انداز ہیں۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اسے کہتا ہے آئیے آپ بھی کھا لیجئے۔ عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ، یا اس طرح کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 22 پر ہے کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے۔ مثلا بارک اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہمیں اور تمہیں برکت دے، یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجئے اللہ پاک برکت دے۔ بسم اللہ کہنا کب کفر ہے؟ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز 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 نہ پڑھی جائے۔ حرام قطعی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے، شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ کب ذکر اللہ کرنا گناہ ہے؟ یاد رکھیے زبان سے ذکر و درود باعث سے اجر و ثواب بھی ہے اور بعض صورتوں میں ممنوع بھی۔ مثلا مکتبۃ المدینہ کی کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 533 پر ہے، گاہک کو سودا دکھاتے وقت تاجر کا اس غرض سے درود شریف پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا کہ اس چیز کی عمدگی خریدار پر ظاہر کرے ناجائز ہے۔ یوں ہی کسی بڑے کو دیکھ کر اس نیت سے درود شریف پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے تاکہ اس کی تعظیم کو اٹھیں اور جگہ چھوڑ دیں
ناجائز ہے۔ استقبال کے لیے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنا۔ اے عاشقان رسول، مذکورہ جزیے کے پیش نظر میں سگے مدینہ عفیہ ان اکثر اسلامی بھائیوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ میری آمد پر اللہ اللہ کی صدائیں بلند نہ کیا کریں، کیونکہ بظاہر یہاں ذکر اللہ نہیں استقبال مقصود ہوتا ہے۔ جو ہے غافل تیرے ذکر سے ذوالجلال، اس کی غفلت ہے اس پر وبال و نکال، قعر غفلت سے ہم کو خدایا نکال، ہم ہو ذاکر تیرے اور مذکور تو، اللہ 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 اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نکال کا مطلب ہے دکھ یا عذاب، قعر غفلت یعنی غفلت کا گڑھا، ذاکر ذکر کرنے والا، اور مذکور ذکر کیا گیا۔ اپنی نیکیاں تمہیں کیوں دوں؟ ایک شخص نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، مجھے خبر ملی ہے آپ میری غیبت کرتے ہیں۔ فرمایا، میرے نزدیک تمہاری اہمیت اتنی زیادہ بھی نہیں کہ میں اپنی نیکیاں تمہارے حوالے کر دوں۔ غیبت گویا نیکیاں پھینکنے کی مشین ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو منجنیق یعنی پتھر پھینکنے کی ہاتھ سے چلائی جانے والی پرانے دور کی مشین کے ذریعے اپنی نیکیوں کو مشرق و مغرب ہر طرف پھینکتا ہے۔ کبھی غیبت نہیں کی۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب سے عقل یعنی سمجھ آئی ہے کہ غیبت حرام ہے، میں نے کبھی بھی غیبت نہیں کی۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین میں فرماتے ہیں، زبان کی حفاظت سے نیک اعمال محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص زبان کا دھیان نہیں رکھتا، ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے، وہ عموماً لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مشہور محاورہ ہے، من کثرا لغتہ کثرا سقطہ، یعنی جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ دیوانے ہو جاؤ اے عاشقان رسول، اگر لب کھولنا اور منہ سے بولنا ہی ہے تو تلاوت کیجئے، نعت شریف پڑھیے، خوب خوب ذکر الہی کیجئے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اس کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کیا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگیں۔ نمبر 2، اللہ پاک کا اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ منافقین تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ جنت کے محلات حاصل کرنے کا نسخہ۔ زبان کے عمدہ استعمال کے لیے ایک ایمان افروز روایت سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم گناہ گاروں کو اپنے رب سے جنت دلوانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس نے قل هو اللہ احد پوری سورت کو 10 بار پڑھا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ جس نے 20 بار پڑھا اس کے لیے 2 محل بناتا ہے۔ جس نے 30 بار پڑھا اس کے لیے 3 محل بناتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ہمارے بہت سے محلات ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا فضل اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
غیبت کی بدبو، غیبت کرنے سے ایک مخصوص بدبو نکلتی ہے۔ پہلے جب کوئی غیبت کرتا تھا تو بدبو کے سبب سب کو معلوم ہو جاتا تھا کہ غیبت ہو رہی ہے، مگر اب غیبت کی اس قدر کثرت ہو گئی ہے کہ ہر طرف اس کی بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں، مگر ہمیں بدبو نہیں آتی کیونکہ ہماری ناک اس کی بدبو سے اٹ گئی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب گٹر صاف کی جا رہی ہوتی ہے تو عام شخص اس کی بدبو کے باعث وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا، مگر بھنگی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ اس کی ناک اس گندگی کی بدبو سے اٹ چکی ہوتی ہے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد اول صفحہ 720 پر ہے، جھوٹ اور غیبت معنوی نجاست یعنی باطنی گندگیاں ہیں، ولہذا جھوٹے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ حفاظت کے فرشتے اس وقت اس کے پاس سے دور ہٹ جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک بدبو کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ یہ ان کے منہ کی سڑاند یعنی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، اور ہمیں جو جھوٹ یا غیبت کی بدبو محسوس نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے مالوف یعنی اس کے عادی ہو گئے، ہماری ناکیں اس سے بھری ہوئی ہیں، جیسے چمڑا پکانے والوں کے محلے میں جو رہتا ہے اسے اس کی بدبو سے ایذا نہیں ہوتی، دوسرا آئے تو اس سے ناک نہ رکھی جائے۔ مسلمان اس نفیس فائدے یعنی عمدہ نتیجے کو یاد رکھیں اور اپنے رب سے ڈریں، جھوٹ اور غیبت ترک کریں۔ کیا معاذ اللہ منہ سے پاخانہ نکلنا کسی کو پسند ہوگا؟ باطن کی ناک کھلے تو معلوم ہو کہ جھوٹ اور غیبت میں پاخانے سے بدتر سڑاند یعنی بدبو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے راوی، ہم خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک بدبو اٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کہ یہ بدبو کیا ہے؟ یہ ان کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے غیبت سے بچانا، مولا ہمیں قیدین جہنم کا بنانا، اے پیارے خدا از پے سلطان زمانہ، جنت کے محلات میں تو ہم کو بسانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر بال کے بدلے ایک ایک نور۔ اے عاشقان رسول، ہمیں زبان کا درست استعمال سیکھنا چاہیے، ورنہ خدا کی قسم غیبتیں اور تہمتیں اور مختلف گناہوں کی شامتیں آخرت میں پھنسا سکتی ہیں۔ واقعی اگر ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں تو وقتاً فوقتاً ڈھیر ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بازار میں اللہ پاک کا ذکر کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے قیامت میں نور ہوگا۔ درس دینے والوں کے لیے دعائے عطار یاد رہے، تلاوت قرآن، حمد و ثنا، مناجات و دعا، درود و سلام، نعت، خطبہ، درس، سنتوں بھرا بیان وغیرہ سب ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 12 منٹ بازار میں فیضان سنت کا درس دیں۔ جتنی دیر تک درس دیں گے انشاءاللہ اتنی دیر کے لیے دیگر فضائل کے علاوہ اسے بازار میں ذکر اللہ کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ فیضان سنت کے درس کی بھی کیا خوب مدنی بہاریں ہیں۔ کاش اسلامی بھائی مسجد، گھر، بازار، چوک، دکان وغیرہ میں اور اسلامی بہنیں گھر میں روزانہ 2 درس دینے یا سننے کا معمول بنا کر خوب ثواب لوٹیں اور ساتھ ہی ساتھ اس دعائے عطار کے بھی حقدار بن جائیں۔
یا رب مصطفیٰ، جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن روزانہ 2 درس دیں یا سنیں، ان کو اور مجھے بے حساب بخش اور ہمیں ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا رکھ، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تنہا درس دینے کی برکت۔ فیضان سنت کے درس کی مدنی بہاروں کا تو کیا ہی کہنا۔ لائن ایریا باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی اپنے گھر کی چھت پر کھڑے تھے کہ ان کی نظر گلی میں کھڑے دعوت اسلامی کے ایک با امامہ اسلامی بھائی پر پڑی جو اکیلے ہی چوک درس دے رہے تھے۔ ایک بھی اسلامی بھائی درس سننے کے لیے رک نہیں رہا تھا۔ وہ یوں تو دین سے عملی طور پر اس قدر دور تھے کہ سبز امامے والوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے، مگر نہ جانے کیوں ان کو تنہا درس دیتا دیکھ کر انہیں ترس آ گیا۔ سوچا کہ چلو بیچارے کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا تو میں ہی جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ گھر سے باہر نکلے اور چوک درس میں شریک ہو گئے۔ سبحان اللہ، ان کا چوک درس میں شرکت ان کی ہدایت کا سبب بن گئی اور وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ الحمدللہ انہیں اپنے یہاں نیک اعمال کی ذمہ داری بھی ملی، اصلاح اعمال کی ذمہ داری بھی ملی۔ ایک دن تو وہ تھا کہ یہ سبز امامے والوں کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے، اور الحمدللہ اب خود ان کے سر پر سبز امام شریف کا تاج جگمگا رہا ہے۔ مقبولیت کا مدار قلت و کثرت پر نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے فیضان سنت کے درس کی کتنی زبردست برکت ہے۔ وہ اسلامی بھائی کیسے جذبے والے تھے کہ کوئی نہ ملا تو تنہا چوک درس شروع کر دیا۔ اس میں سبھی کے لیے درس کے مدنی پھول ہیں۔ ان کا اکیلے درس دینا ایک مسلمان کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا سبب بن گیا۔ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ تنہا درس دیتے ہوئے دیکھ کر جب ایسے شخص کو رحم آ گیا جو کہ ان چیزوں سے دور بھاگتا تھا، تو اللہ کریم تنہا یا کم تعداد میں درس دینے والوں سے کتنی محبت کرتا اور کس قدر ان پر رحم و کرم فرماتا ہوگا۔ یاد رکھیے، قلت و کثرت پر مقبولیت کا دار و مدار نہیں۔ جو اسلامی بھائی بھیڑ بھاڑ کے بغیر اور ایکو ساؤنڈ نہ ہو تو بیان یا نعت شریف پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کی ترغیب کے لیے عرض ہے کہ بارگاہ خداوندی میں صرف اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ حاضرین اور چاہنے والوں کی کثرت ہو مگر خلوص نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یقیناً جتنے بھی انبیاء ہوئے سب کے سب اللہ پاک کے مقبول ترین بندے ہیں، اور ہر ایک نے 100% اپنی ذمہ داری نبھائی، مگر بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر صرف ایک ہی آدمی ایمان لایا۔ چنانچہ صرف ایک فرد نے تصدیق کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے بارے میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور کسی نبی کی تصدیق اتنی نہ کی گئی جتنی میری تصدیق کی گئی۔ بعض انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ ہیں جن کی تصدیق ان کی امت میں سے صرف ایک شخص نے کی ہے۔ 950 سال میں صرف 80 آدمی ایمان لائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس فرمان عالی کے ایک معنی یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں نے مجھ پر ایمان قبول کیا، اتنے لوگ کسی اور نبی پر ایمان نہیں لائے۔ یہ بالکل ظاہر ہے کیونکہ دوسرے نبی کسی خاص قوم کے نبی ہوتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کے نبی ہیں، نیز اور نبیوں کا زمانہ نبوت محدود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تا قیامت ہے۔ مزید لکھتے ہیں، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، مگر صرف 80 آدمی ایمان لائے۔ 8 آدمی اپنے گھر کے، 72 آدمی دوسرے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال تبلیغ فرمائی، دیکھ لو آج تک کیا حال ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح احادیث مبارکہ میں ہے کہ نمبر 1 غیبت سود سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2 اگر اسے یعنی غیبت کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اسے بھی بدبودار کر دے۔ نمبر 3 غیبت کرنے والے دوزخ میں مردار کھا رہے تھے۔ نمبر 4 ان غیبت کرنے والوں کی فضا بدبودار تھی۔ نمبر 5 انہیں یعنی غیبت کرنے والوں کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ ان میں سے بعض احادیث مبارکہ ہی اس کے کبیرہ ہونے کے لیے کافی ہیں، پس جب یہ ساری جمع ہو جائیں تو پھر غیبت کیوں کر کبیرہ گناہ نہ کہلائے گی۔ عالم کے بارے میں احتیاط کی حکایت۔ حضرت شیخ افضل الدین رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی عالم دین کے مقام کے بارے میں پوچھا جاتا تو غیبت میں جا پڑنے کے خوف سے فرماتے، میرے علاوہ کسی اور سے پوچھو، میں تو لوگوں کو کمال اور بہتری ہی کی نگاہ سے دیکھتا اور ہر ایک کے بارے میں حسن ظن سے کام لیتا ہوں۔ میرے پاس کشف نہیں جس کے ذریعے ان کے ان مقامات کی معلومات کر سکوں جو رب کائنات کے یہاں ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے، الظن اکذب الحدیث، ترجمہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ اچھا گمان عبادت ہے۔ اے عاشقان رسول، آج کل بدگمانی کا مرض عام ہے۔ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کر کے ثواب کمانا چاہیے، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن الظن من حسن العبادہ، یعنی حسن ظن عمدہ عبادت سے ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے مختلف مطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ عالم کی غیبت کرنے والا رحمت سے مایوس۔ افسوس، آج کل معاذ اللہ علماء کی بکثرت غیبت کی جاتی ہے، لہذا شیطان کسی عالم دین کی غیبت پر ابھارے تو حضرت سیدنا ابو حفص کبیر رحمت اللہ علیہ کے اس ارشاد کو یاد کر کے خود کو ڈرائیے، جس نے کسی فقیہ یعنی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا، یہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہے۔ دوزخ کے کتے کاٹیں گے، غیبت علماء کی ہو یا عوام کی، غیبت پھر غیبت ہی ہے، خدا کی قسم اس کا عذاب نہ سہا جا سکے گا۔ چنانچہ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لوگوں کی غیبت نہ کرو ورنہ دوزخ کے کتے تمہیں کاٹیں گے۔ رات کے سناٹے میں کتا حملہ آور ہو تو، اے عاشقان رسول، مذکورہ روایت کو بار بار سنیے اور تصور کیجئے کہ رات کا سناٹا ہو، کتا بھونکتا ہوا پیچھے آ رہا ہو اور آپ اس سے بچنے کے لیے تدبیریں کر رہے ہوں کہ یکا یک جھپٹ کر آپ کے کرتے کا دامن اپنے منہ سے پکڑ لے، اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی؟ اب غور کیجئے، کسی مسلمان کی غیبت کر دی اور مرنے کے بعد اگر سزا ان جہنم کے کتے نے کرتے کے دامن کو نہیں بدن کو، اور وہ بھی پکڑا ہی نہیں، کاٹنا شروع کر دیا تو اس وقت کیا گزرے گی؟ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ علماء کی غیبت کی 15 مثالیں۔ حالات بہت ناگفتہ ہیں۔ شیطان نے اکثر مسلمانوں کو علماء حق سے کافی دور کر دیا ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، منہ بھر کر اب علماء کرام کی غیبتیں کی جاتی ہیں۔ علماء کی غیبت کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ واعظ کے پیسے لیتا ہے، بڑا بد زبان ہے، پیٹو ہے،
حلوے مانڈے کھاتا ہے، کھانا ڈٹ کر کھاتا ہے، اس دن الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے، واعظ میں ناک سے بولتا ہے، بہت لمبا بیان کرتا ہے، بیان میں بس قصے کہانیاں سناتا ہے، آواز بھی خاص نہیں، بھئی ذرا بچ کر رہنا، علامہ صاحب ہے، لالچی ہے، چھوڑو یار، وہ تو مولوی ہے۔ معاذ اللہ، عالموں کو بعض لوگ حقارت سے کہہ دیتے ہیں یہ ملا لوگ۔ عالم کی توہین کب کفر ہے اور کب نہیں؟ عام آدمی اور عالم دین کی غیبت میں بڑا فرق ہے۔ عالم کی غیبت میں اکثر اس کی توہین کا پہلو بھی ہوتا ہے، جو کہ کافی تشویشناک ہے۔ عالم کی توہین کی 3 صورتیں اور ان کے بارے میں حکم شرعی بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 129 پر فرماتے ہیں، نمبر 1، اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کافر ہے، اور نمبر 2، اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت یعنی دشمنی کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق فاجر ہے، اور نمبر 3، اگر بے سبب یعنی بلا وجہ رنج یعنی بغض رکھتا ہے تو مریض القلب و خبیث الباطن یعنی دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے، اور اس یعنی عالم سے خواہ مخواہ بغض رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے۔ خلاصے میں ہے، من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، یعنی جو بلا کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے۔ علماء کی توہین کے بارے میں چند سوال جواب پیش کیے جاتے ہیں۔ عالم بے عمل کی توہین۔ سوال، کیا عالم بے عمل کی توہین بھی کفر ہے؟ جواب، بسبب علم دین عالم بے عمل کی توہین کرنا بھی کفر ہے۔ عالم بے عمل بھی علم دین کی وجہ سے جاہل عبادت گزار سے بدرجہ افضل و بہتر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور قرآن شریف انہیں یعنی علماء حق کو مطلقاً وارث بتا رہا ہے، حتیٰ کہ ان میں کے بے عمل عالم کو بھی، یعنی جبکہ عقائد حق پر مستقیم یعنی صحیح العقیدہ سنی اور ہدایت کی طرف داعی یعنی بلانے والا ہو، کہ گمراہ عالم اور گمراہی کی طرف بلانے والا مولوی وارث نبی نہیں، نائب ابلیس ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ ہاں، رب نے تمام علماء شریعت کو کہاں وارث فرمایا ہے، یہاں تک کہ ان کے بے عمل کو بھی۔ ہاں، وہ ہم سے پوچھئے، خدا پاک فرماتا ہے، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا، یہی بڑا فضل ہے۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 530 پر نقل کرنے کے بعد میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت
مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، دیکھو بے عمل علماء جو کہ گناہوں سے اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، انہیں بھی کتاب کا وارث بتایا، اور نرا یعنی فقط وارث ہی نہیں بلکہ اپنے چنے ہوئے بندوں میں گنا۔ احادیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، ہم میں کا جو سبقت یعنی برتری لے گیا وہ تو سبقت لے ہی گیا، اور جو متوسط یعنی درمیانہ حال کا ہوا وہ بھی نجات والا ہے، اور جو اپنی جان پر ظالم یعنی گناہگار ہے اس کی بھی مغفرت ہے۔ عالم شریعت اگر اپنے علم پر عامل بھی ہو جب تو وہ مثل چاند ہے جو کہ آپ خود بھی ٹھنڈا اور تمہیں بھی روشنی دے، ورنہ عالم بے عمل مثل شمعہ ہے کہ خود تو جلے مگر تمہیں نفع دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو خیر یعنی بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس فتیلے یعنی چراغ کی بتی کی طرح ہے کہ لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود جلتا ہے۔ جاہل کو عالم سے بہتر جاننا کیسا؟ سوال، جاہل کو عالم سے بہتر سمجھنا کیسا؟ جواب، اگر علم دین سے نفرت کے سبب جاہل کو عالم سے بہتر سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے۔ فقہائے کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں، اس طرح کہنا علم سے جہالت بہتر ہے یا عالم سے جاہل اچھا ہوتا ہے کفر ہے، جبکہ علم دین کی توہین مقصود ہو۔ طالب علم دین کو کنویں کا مینڈک کہنا۔ سوال، دینی طالب علم یا عالم دین کو بنظر حقارت کنویں کا مینڈک کہنا کیسا ہے؟ جواب، کفر ہے۔ مولوی لوگ کیا جانتے ہیں کہنا کیسا؟ سوال، ایک شخص نے کسی بات پر حقارت کے ساتھ کہا، مولوی لوگ کیا جانتے ہیں، اس کا اس طرح کہنا کیسا؟ جواب، کفر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولوی لوگ کیا جانتے ہیں کہنا کفر ہے، جبکہ علماء کی تحقیر مقصود ہو۔ دین پر عمل کو مولویوں نے مشکل بنا دیا ہے کہنا کیسا؟ سوال، یہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ پاک نے دین کو آسان اتارا تھا مگر مولویوں نے مشکل بنا دیا؟ جواب، یہ علماء کی توہین کی وجہ سے کلمہ کفر ہے، کیونکہ فقہاء کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں، الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر، یعنی اشراف سادات کرام اور علماء کی تحقیر یعنی انہیں گھٹیا جاننا کفر ہے۔ مولویوں والا انداز۔ سوال، سنی عالم دین کی طرز پر قرآن و سنت کے مطابق کیے جانے والے کسی مبلغ کے بیان کو حقارتاً مولویوں والا انداز کہنا کیسا؟ جواب، کفر ہے، کیونکہ اس میں علماء حق کی توہین ہے۔ عالم سارے ظالم کہنے کا حکم شرعی۔ سوال، عالم سارے ظالم یہ مقولہ کیسا ہے؟ جواب، مطلقاً علماء حقہ کے بارے میں ایسا جملہ کہنا کفر ہے۔ عالم دین کو حقارت سے ملا کہنا۔ سوال، جو علماء کرام کو تحقیر کی نیت سے ملا ملا یا ملا لوگ کہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، اگر بسبب علم دین علماء کرام کی تحقیر یعنی حقارت کی نیت سے کہا تو کلمہ کفر ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے توہین کی نیت سے عالم کو ویلم یا علوی یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اولاد کو علیوی کہا، اس نے کفر کیا۔ اردو خواں ویلم یا علیوی نہیں بولتے، البتہ بعض اوقات
بے باکوں کی زبانوں سے مولوا، ملڑ وغیرہ الفاظ سننا سگے مدینہ عفیہ عنہ کو یاد پڑتا ہے۔ بہرحال عالم دین کی بسبب علم دین توہین کرنا یا علوی صاحبان یا سادات کرام کی شرافت حسب نسب کے سبب کسی قسم کا توہین آمیز لفظ بولنا کفر ہے۔ مولوی بنو گے تو بھوکے مرو گے کہنا۔ سوال، دنیاوی تعلیم حاصل کرو گے تو عیش کرو گے، علم دین سیکھ کر مولوی بنو گے تو بھوکے مرو گے، یہ کہنا کیسا؟ جواب، اس جملے میں علم دین کی توہین کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ قائل پر توبہ و تجدید ایمان لازم ہے، اور اگر علم و علماء کی توہین ہی مقصود تھی تو قطعی کفر ہے۔ قائل کافر و مرتد ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹا اور پچھلے نیک اعمال بھی ضائع ہوئے۔ توہین علماء کے متعلق 10 پیرے۔ نمبر 1، جتنے مولوی ہیں سب بدماش ہیں کہنا کفر ہے، جبکہ بسبب علم دین علماء کرام کی تحقیر کی نیت سے کہا ہو۔ نمبر 2، یہ کہنا عالم لوگوں نے دیس خراب کر دیا، کلمہ کفر ہے۔ نمبر 3، یہ کہنا کفر ہے کہ مولویوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ نمبر 4، جو کہے علم دین کو کیا کروں گا، جیب میں روپے ہونے چاہیے، کہنے والے پر حکم کفر ہے۔ نمبر 5، کسی نے عالم سے کہا جا اور علم دین کو کسی برتن میں سنبھال کر رکھ، یہ کفر ہے۔ نمبر 6، جس نے کہا علماء جو بتاتے ہیں اسے کون کر سکتا ہے، یہ قول کفر ہے، کیونکہ اس کلام سے لازم آتا ہے کہ شریعت میں ایسے احکام ہیں جو طاقت سے باہر ہیں، یا علماء نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جھوٹ باندھا ہے، معاذ اللہ۔ نمبر 7، یہ کہنا سرید کا پیالہ علم دین سے بہتر ہے، کلمہ کفر ہے۔ نمبر 8، عالم دین سے اس کے علم دین کی وجہ سے بغض رکھنا کفر ہے، یعنی اس وجہ سے کہ وہ عالم دین ہے۔ نمبر 9، جو کہے فساد کرنا عالم بننے سے بہتر ہے، ایسے شخص پر حکم کفر ہے۔ نمبر 10، یاد رہے صرف علماء اہل سنت ہی کی تعظیم کی جائے گی، رہے بد مذہب علماء تو ان کے سائے سے بھی بھاگے کہ ان کی تعظیم حرام، ان کا بیان سننا، ان کی کتب کا مطالعہ کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا حرام اور ایمان کے لیے زہر ہلاہل ہے۔